اور اتباع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے چلے، میقات پر پہنچے، احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کے باندھا، اللہم بحج تمتع۔ عمر کا بیٹا عبداللہ احرام باندھ رہا ہے، لیکن حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تقلید کیا ہے؟ کہ اپنے باپ کی بات کو مان لیا جائے۔ میرا باپ کوئی کم نہیں تھا کسی سے، میرے باپ کی زبان پر فرشتہ بولتا تھا، میرے باپ کے اقوال کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا۔ کہا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہو پردہ کر کے نکلا کریں۔ کہا عمر کیسے کہوں، جب تک رب نہ کہے کیسے کہوں؟ فاستقم کما امرت، میں تو پابند ہوں اللہ کی اس وحی کا، جب تک وحی نہ اترے گی میری زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت عمر کی رائے کو رب نے قرآن کی آیات میں بدل دیا اور حکم مل گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے نکلو تو عمر کی رائے کے مطابق اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال کر نکلو، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا۔ میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا؟ پوچھا ابو بکر بدر کے قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی عباس بھی آیا آپ کا چچا، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے چچا کی رسیوں کو ذرا نرم کر کے باندھنا، چچا کی تکلیف کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا چچا بھی آیا، آپ کے رشتہ دار بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیا جائے، جن کے پاس طاقت ہے ان سے جزیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی بیت المال میں مال جمع ہوگا ہمارے کام آئے گا، جن کے پاس مال نہیں وہ ہماری اولاد کو پڑھا جائے۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا خیال پوچھتے ہو تو 2 تلوار ابو بکر کو اور 2 تلوار عثمان کو اور 2 تلوار میرے ہاتھ میں، اور ہم کو کہو اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اتارو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا پتہ تب لگے گا جب اپنے باپ کی گردن کو بیٹا اتار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم جیسا نرم اور میرا عمر نوح جیسا سخت۔ کہا فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 راستے تھے، چاہے ابو بکر کی بات مانتے چاہے عمر کی بات مانتے۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بات عمر کی مانی جاتی، لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ بات ابو بکر کی چلتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اس سے پہلے لکھ نہ دیا گیا ہوتا، یہ بات گزر نہ گئی ہوتی کہ فیصلہ تم نے ابو بکر کی رائے کے مطابق کرنا ہے اور ان سے مال لینا ہے، فدیہ لینا ہے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ پہلے بات گزر نہ گئی ہوتی، حالات کا تقاضا عمر کی رائے تھی اور تقدیر ابو بکر کی رائے تھی، نبی نے فیصلہ تقدیر پر دیا، کہا ابو بکر کی رائے نافذ کر دو۔ آسمان سے وحی اتر آئی،
کہا اگر رب نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تمہیں معاف کرنے کا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو کام تم نے کیا اس پر رب کا بہت بڑا عذاب اترتا۔ قرآن کی آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت عمر آئے، آ کر پوچھنے لے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، مجھ کو بتلاؤ تاکہ آپ کی اتباع میں بھی روؤں۔ کہا عمر آج اللہ کا عذاب میں نے اتنا قریب دیکھا جتنا یہ درخت قریب ہے، اور عمر اگر آج اللہ کا عذاب اترتا روئے زمین پر سوائے تیرے کوئی نہ بچتا۔ میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا، جب میرے باپ نے حج تمتع سے منع کیا میں بھی حج تمتع نہیں کرتا۔ یہ ہے تقلید، اور اتباع کیا ہے؟ سائل سے پوچھا امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میرے باپ کی بات ہے اور دوسری طرف مدینے والے کی بات ہے، عرب کے بادشاہ کی بات ہے، ابو بکر اور عمر کے داماد کی بات ہے، عثمان و علی کے سسر کی بات ہے، فاطمہ کے باپ کی بات ہے، حسن اور حسین کے نانا کی بات ہے، بلال کے آقا کی بات ہے۔ امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں میرے باپ کی بات حجت نہیں، یہ ہے اتباع، اور وہ ہے تقلید کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں عمر تو چھوڑیے، ایک عام انسان، صحابی نہیں، نہ بدری نہ احد والا، نہ جنگ خندق میں شرکت کرنے والا، نہ بیعت رضوان میں حصہ لینے والا، نہ فتح مکہ میں شریک، ایک عام آدمی فارسی النسل، اس کی بات کو اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، پھر ہم نقشبندی ہیں، پھر قادری ہیں، پھر چشتی ہیں، پھر سہروردی ہیں، پھر حیاتی ہیں، پھر مماتی ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا بنیں گے۔